السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ قرآن پاک کی مسلسل کچھ مہینوں سے ترجمہ سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سمر کو قبول فرمائے، اور اگر کہ ہم سے کسی بھی طریقے کی کوتاہی یا غلطی جانے انجانے میں ہو جا رہی ہے تو معاف فرمائے۔ آپ سب محترم عزیز سے میری درخواست ہے کہ آپ اس پہ توجہ فرمائیں، بہتر لگے تو ہماری ضرور حوصلہ افزائی کریں، اور سب سے زیادہ ہماری حوصلہ افزائی تب ہوگی جب آپ اسے اوروں کو بھی شیئر کریں گے، اوروں کو بھی یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں اس بارے میں جب آپ لوگوں کو بھی شیئر کریں گے، اپنے عزیزوں کو بھی شیئر کریں گے، تو یہ سب سے بڑی بات ہوگی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو ضرور قبول فرمائے گا، اور اس کا بہتر اجر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ ایک تو قرآن کا سننا، ایک قرآن پاک کا سننا لازمی بھی ہے، اور اس کے بھی بڑے اجر ہیں، بہت ثواب ہے، وہ بھی ایک تلاوت میں ہی ہے۔ دوسری یہ کہ قرآن پاک کا سمجھنا، یہ تلاوت بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی جو نصیحت ہے اس نصیحت کا عمل ہم سمجھ کے کر رہے ہیں، اور اپنے دل و دماغ کو، اپنے جسم کو ایک بار پھر سے کہہ لیا جائے کہ ریفریش کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو اپنے عمل میں بھی لاتے ہیں تو اور بہتر بات ہے، لیکن اچھی چیزوں کا بار بار سنتے رہنے سے کبھی کبھی ہمارے عمل بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسا ہم دن رات اس چیز کو سنتے رہتے ہیں۔ جب ہماری غور و فکر کسی کو لے کر کے ہوتی ہے تو ہمارے عمل میں بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے ویسا بدلاؤ ہونے لگتا ہے۔ تو ہم فائدہ اٹھائیں، اور ہمارے عزیز جو محترم ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں، آپ انہیں شیئر کریں، اور وہ اگلے کو شیئر کریں۔ اس طرح سے قرآن پاک جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سب کے درمیان اس کے معنی، اس کے مطلب سمجھ میں آوے انشاءاللہ۔ تو آئیے، ہم لوگ سورہ الاعراف پہ تھے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 37 اور اس کے آگے کی توجہ کی درخواست ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 37 اور اس کے آگے کی۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے، ان لوگوں کی نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ ہے نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں۔ اول تو یہ کہ وہ شخص کو ظالم بتا رہے ہیں، ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی آیت پر جھوٹ باندھے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہم تک پہنچ رہا ہے، یہ بہت بڑی نصیب کی بات ہے۔ ایک بات، اب ہمیں اسے سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے نا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کوئی شخص، کوئی ایسا بد نصیب کہہ لیا جائے جو بجائے اس کو سننے، سمجھنے کے، عمل کرنے کے، قبول کرنے کے، یقین کرنے کے، الٹا جو ہے کہ اس پر
جھوٹ بہتان باندھی، یعنی کہے کہ یہ جھوٹ یہ غلط ہے، تو یہ کتنی بڑی کہہ لیا جائے کہ اس انسان کی بد نصیبی ہے، بد علمی ہے، بدکاری ہے، بد عملی ہے نا، کہ ایک اللہ کا کلام ہم تک پہنچا، بجائے ہم اس کو ماننے کے ہم الٹا اس پر جو ہے کہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود پر ظلم کر رہا ہے۔ کس پہ ظلم کر رہا ہے؟ خود ہی پہ نہ ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ کا یا اللہ کے فرشتوں کا یا اللہ کے نبیوں کا یا پھر وہ شخص جو ان کے دوستوں میں جو ایمان لیا ہے، جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، قبول کیا، ان کے ساتھ تو کچھ برا نہیں ہونا ہے۔ برا کن کے ساتھ ہونا ہے؟ انہی کے ساتھ ہونا ہے نا، جس نے انکار کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود پر ظلم کر رہا ہے، اور وہ بڑا ہی ظالم ہے، وہ بڑا ہی ظالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت پر جھوٹ باندھا ہے نا۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کو دے رکھا ہے اور جو ان کے تقریر میں ہے وہ تو obviously ملے گا ہی ملے گا، یا لوح محفوظ پہ جو بھی ان کے لیے ہے لکھا ہوا وہ تو ان کو ملے گا ہی ملے گا۔ یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ وقت جب ان کا آخر آئے گا، وقت جب ان کا آخر آئے گا، جب وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، انہیں بھی تو مرنا ہے، انہیں بھی تو مرنا ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا اور موت کے فرشتے ان کا قریب آ کے ان کی روح کو قبض کرنے آئیں گے اور نکالنے لگیں گے، تو وہ فرشتے بھی پوچھیں گے کہ کہاں گئے وہ تمہارے جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کی تم باتیں سنا کرتے تھے، جن کے لیے تم کفر کرتے تھے، ہے نا، جن کے لیے تم گناہ میں شریک تھے، وہ پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، ہم سے سب غائب ہو گئے، اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے، یعنی کہ اس وقت وہ اپنے کفر کو جو ہے نا قبول کر لیں گے کہ ہاں میں نے غلطی کی، ہاں میں نے غلطی کی، ہم نے کفر کیا۔ مگر اب کیا فائدہ ہوگا؟ اب تو نہ توبہ ہی قبول ہونی ہے اور نہ انہیں واپس لوٹنا ہے اور نہ ان کو کوئی دوبارہ موقع ملنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بار پھر سے مختصر غور کرتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ پھر تو وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی تقدیر کا لکھا حصہ رزق وغیرہ ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ کر ان کی روح قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟ تو وہ کفار جواب دیں گے کہ وہ سب تو ہمیں چھوڑ کر چل چمپت ہوئے، اور اپنے خلاف اپنی گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے، ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کریں گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب ہی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کب؟ جب ان کی روح قبض ہو جائے گی اور جب انہیں جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، کیونکہ وہ فیصلے کے دن جو ہے نا ہر ایک کا فیصلہ ہونا ہے، جنات میں سے بھی آدمیوں میں سے بھی۔ بے شک آدمیوں جو انسان
جو آئے دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ہمارے آنے سے پہلے مخلوق جنات رہی ہیں. جناتوں کا مطلب کہ پوری دنیا میں انہی کا تھا، ٹھیک ہے نا. اور آج بھی ہیں، مگر اللہ کے فرشتوں نے انہیں کھدیڑ دیا جب وہ جو ہے کہ روح گردانی کرنے لگی اور آپس میں اس قدر جو ہے کہ خونہ ریزی کرنے لگی اور اتنا زیادہ گناہ وہ کرنے لگے کہ ان میں جنگ ہوئی اور اللہ کے فرشتوں نے انہیں کھدیڑ دیا اور وہ دور بھاگ گئے. تو اب ان کے اندر ایک انسانوں سے ڈر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کہ انسان کو جیسے بشر کہا، بشر یعنی کہ ہم جو دکھتے ہیں، ہم نظر آتے ہیں، ہے نا. اور جنات جو کہ بشر نہیں ہے، بعض وقت وہ ہمیں نہیں دکھتے، بعض وقت ہمارے قریب ہوتے مگر نہیں دکھتے، مگر ان کی جو ایک یہ ہے کہہ لیا جائے گی، ان کی جو فطرت ہے وہ عموماً جو ہے انسانوں سے ہٹ کر کے رہنے کی ہوتی ہے. عموماً انسانوں سے ہٹ کر رہتی ہے. جیسے ہم اپنے میں خوف کرتے ہیں کہ جنات ہیں، ایک من میں ڈر سا آتا ہے، ویسے ہی جنات انسانوں سے خوف کرتے ہیں. ان کے اندر بھی انسانوں کو لے کر کے ڈر ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فلانے کے اوپر جنات سوار ہو گئے، تو وہ جنات جو ہے نا، جو جن ذات ہوتے ہیں، وہ اپنے میں کہتے ہیں فلانے کے اوپر آدمی انسان سوار ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ تمام مخلوقات ہیں جن میں اسپیشلی اللہ نے یہاں پہ جن ذات اور انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب انہیں جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، اگلے میں جناتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، تو ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ. جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. دوسری جماعت یعنی کہ ایک وہ جماعت تو ہوئی ہے نا جو ماننے والی تھی کس کو؟ اپنے پہلے کی جماعت جو بری چیزوں کو، غلط چیزوں کو، ناحق چیزوں کو اور اللہ کے کلام سے ہٹ کر کے اللہ کی نافرمانیوں کو عام کر دیے تھے اور اسی ڈھرے پر خود چل رہے تھے اور دوسروں کو چلانے کا مشورہ دیتے تھے. اور دوسری وہ جماعت جو ان کی بات پر عمل کر رہے تھے اور انہی کے طریقے پر اپنی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ اللہ کے رسول ان کے پاس آئے تھے، اسلام ان کے پاس آیا تھا، کلام ان کے، اللہ کا کلام ان کے پاس آیا تھا، قرآن ان کے پاس آیا تھا اور آیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور بار بار انہیں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. اس زمانے میں بھی بتایا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا، ہے نا، کہ دیکھو جو تم عمل کر رہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانے، وہ اپنے اسی عمل پہ رہیں. تو ایک جماعت تو وہ ہو گئی جنہوں نے جو ہے کہ بری عمل کیا، اور ایک جماعت وہ ہو گئی جنہوں نے ان کی مانی، ہے نا. ہم ذرا اس کے تفصیل میں اگر جاتے ہیں تو لفظ کہیں کہیں پر آپ کے مرید کا بھی آیا ہے، کہ جیسے مرید ان دا سینس کہ بھئی کسی کا مرید، کوئی بت پرستش کر رہا ہے، اس کا مرید، ٹھیک ہے نا. یا پھر کسی کا بھی، یعنی کہ کوئی بھی جماعت جو برے عمل خود کیا اور اس کا دیکھا دیکھی دوسری جماعت جو اس کے برے عمل کو اپنے میں عمل میں لایا، تو جماعت داخل ہوں گی، اپنے دوسری جماعت کو لعنت کریں گی. یعنی کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو لعنت کریں گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنے سے پہلے لوگ کے بات پر آ کر کے برائی کو اپنے عمل میں، کفر کو اپنے عمل میں، ہے نا، اور اللہ کی نافرمانی کو اپنے عمل میں کرتے چلے گئے اور زندگی گزار دی، اور جب وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ دوزخ میں جائیں گے، تو وہ جو ہے کہ اپنے ان لوگوں کے جن کے کہنے پر وہ یہ کام کر رہے تھے، وہ کہیں گے، چلا کے کہیں گے کہ ان کو جو ہے کہ ہم سے دگنا جو ہے کہ ان کو عذاب دو، کیونکہ ہم انہی کے کہنے پر ہم چلتے رہیں، ہے نا. اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں جو ہے کہ تمہارے سامنے تو ساری باتیں آئی تھی، تم بڑے اچھے تھے، تم تو نہیں کیے ہیں، تو تم اپنا اعمال کا بوجھ تم خود جھیلو. اور یوں کہہ لیے جائے دوزخ کی عالم کیا ہوگی. ہم جتنے آسانی سے سن رہے ہیں دوزخ لفظ، جہنم لفظ، ہے نا، کیا ویسا ہی ہوگا؟ اتنا آسانی نہیں. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ
وہ عالم کیسا ہوگا کہ دوزخ اور جہنم کو دیکھ کر کے یعنی کہ حالت تو یہ ہوگی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسم کے اندر سے آگ کی جب لو ہے، آگ کی تپش ماری ہوگا، بھوں 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 کر کے جل رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، پورے منہ میں آگ جل رہی ہوں گی، ہاں، اور جو ہے کہ کہہ دیا جائے کہ جسم پہ کانٹے اور جو ہے کہ کوڑے مارے جا رہے ہوں گے، ہے نا، اور یوں کہہ لیجیے کہ میں اس چیز کو کیسے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، بس ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ جہنم جو ہے، دوزخ جو ہے، بڑا ہی تکلیف دہ اور بڑا ہی تکلیف دہ جگہ ہے نا۔ اگر ایک انگلی ہماری آگ کی چپیٹ میں آ جاتی ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے نا، ہم ہاتھ وہاں سے ہٹا لیتے ہیں، اور وہ جگہ کی آگ ایسی ہے کہ نہ کبھی وہ کم ہونے والی ہے، نہ ہم اس چیز سے ہم کو راحت ملنے والی ہے، یعنی کہ وہ آگ تو یوں ہمیں جلاتی ہی چلی جائے گی، اور ہم یہ بھی نہیں کہ ہم بے ہوش ہو جائیں گے یا ہم مر جائیں گے، نہ، وہ تو اللہ تعالیٰ وہ زندگی ایسی دے گی کہ بس وہ اس میں پھر اینڈ نہیں، اور اس کی جو دردناک تکلیفیں ہیں، خوفناک جو تکلیفیں ہیں، وہ ہمارے اوپر برداشت نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں برداشت کرتے رہنا پڑے گا، ہماری چیخ پکار کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ اور ایسے حالت میں جو ہے کہ ایک بدکار آدمی، ایک کافر آدمی، ایک کفر کرنے والا آدمی جو ہے کہ اپنے پہلے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائے گا کہ اس نے جو ہے کہ اس کے کہنے پر ہم یہ کام کرتے رہے ہیں، اس کو ڈبل دو، اس کو ڈبل دو، اس کو ڈبل دو۔ وہ کہے گا کہ نہیں، تمہارے اوپر تو اچھی چیزیں آئی تھیں لیکن تم نے نہیں سنی، تو تم اپنا عمل تم اپنے اوپر کھاؤ، ہاں۔ اور اس طریقے سے جو ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے کہ لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو جو ہے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ برا بھلا کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے حالت میں جو ہے کہ اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ تم دونوں کو عذاب تو ملنا ہی ہے، وہ کہیں گے ان کو دگنا دو، مگر وہ اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ عذاب تو دونوں کو ملنا ہے، اور بالکل ملے گا اور برابر ملے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن تم سب کو خبر نہیں۔ ایک بار پھر سے ہم لوگ مختصر میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہے نا، جو لوگ جن و انس کے تم سے پہلے بسے ہیں انہی میں مل جل کر تم بھی جہنم واصل ہو جاؤ، اور اہل جہنم کا یہ حال ہوگا کہ جب ان میں ایک گروہ داخل ہوگا تو اپنے ساتھی دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب کے سب پہنچ جائیں گے تو ان میں کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے واسطے بد دعا کرے گی کہ پروردگار انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ان پر جہنم کا دگنا عذاب فرما۔ اس پر اللہ فرمائے گا ہر ایک کے واسطے دو گنا عذاب ہے، لیکن تم جانتے نہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو، ہے نا۔ پہلے لوگ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو برائی اور برا کا کیا لیا جائے کہ شروعات کیے یا ہم جو کرتے آئیں، اور ایک یہ پہلے لوگ ہو گئے، ہے نا، اور ان کو جو ماننے والے ہیں وہ دوسرے لوگ ہو گئے، ایک سمجھنے کے لیے۔ تو پہلے لوگ پچھلے لوگ سے کہیں گے، یعنی کہ جب جہنم میں جب دونوں ڈھکیلے جائیں گے اور دونوں رہیں گے، ٹھیک ہے نا، جہنم میں پہلے لوگ ڈھکیلے جائیں گے، پھر دوسرے لوگ ڈھکیلے جائیں گے، تو پہلے لوگ کہیں گے کہ جب دوسرے لوگ کہیں گے کہ ان کے اوپر جو ہے کہ ڈبل عذاب دیا جائے، کیونکہ ہم انہی کے کہنے پر جو ہے کہ کفر کرتے رہے، تو وہ جو ہے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں، تمہارے اوپر کوئی فوقیت ہے، مطلب وہ کہیں گے کہ نہیں، ان کے اوپر کوئی نرمدلی نہ کیا جائے، ہے نا، تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو تم نے کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ان میں سے پچھلی جماعت کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اب تو تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہ رہی، بس
तुम हमारी बस हमारी तरह तुम भी अपनी करतूत के बदौलत अजाब के मजे चखो। बेशक जिन लोगों ने हमारे आयत को जुटलाया, बेशक कौन, अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि जिन्होंने हमारी आयत को ठुकराया है ना, कुफ्र किया और हमारी नाफरमानी किया, अल्लाह ताला ने तमाम बातें जो वाज़ेह कर दी हैं, सारी चीज़ें क्लियर कट कर दी हैं। इसके बावजूद भी अगर वो तमाम लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने बिद्दत किया, जिन्होंने गुनाह किया, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, ये सब के सब दोज़ख में धकेल दिए जाएंगे, ठीक है ना। और जिन लोगों ने उनकी ताबदारी की जो गलत थी, उनके ऊपर जब समझाया भी गया, मगर वो कहें कि नहीं हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कर गए हैं, या फिर हमारे पीर ऐसा कर गए हैं, या फिर हमारे मुजाबिर ऐसा कर गए हैं, लाइक दैट कोई भी बात मान लीजिए, ठीक है ना, और हम उन्हीं की पैरवी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भाई आपको भी अजाब मिलेगा, आप भी काफिर हुए, आप भी कुफ्र में मुब्तला हुए, आपने भी शिर्क किया, तो लीजिए मजा चखिए, ठीक है ना। तो जब जहन्नुम में जाएंगे, जब मौत के बाद की जिंदगी दोबारा पलट के तो जिंदगी नहीं मिलेगी, भले वो कितना भी कह दे कि हम वापस अबकी में दुनिया में जाएंगे तो हम इनसे बदला लेंगे, हाँ, और हम इनकी बिल्कुल पैरवी नहीं करेंगे, हम इनकी सुनेंगे भी नहीं, है ना। जैसे इंसान जब फंस जाता है ना, तो फंसने के बाद कैसे सोचता है कि मैं इनके चक्कर में फंस गया, अब एक बार इस से मौका मिल जाए, है ना, तो अब की बार तो हम बिल्कुल इनकी नहीं सुनेंगे, इनके तरफ देखेंगे भी नहीं, इनके तरफ जो है कि बात भी नहीं करेंगे, इनसे रिश्ता भी नहीं रखेंगे तरह। लेकिन वो बात मानने के बाद दोबारा कोई चांस नहीं, क्यों चांस नहीं? क्योंकि अभी ये चांस तुम्हें दिया जा रहा है। ये जो जितनी बातें हम लोग सुन रहे हैं, ये भी तो एक चांस ही ना है, इसी तरह से जिस वक्त अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने अपने नबियों को, रसूलों को हमारे दरमियान भेजा, हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से जिस वक्त तभी सभी को दावत दिया, सभी को बताया, सभी को बोले, ये कुरान पाक की आयत खोल खोल के रख दिए, है ना, तब लोगों ने क्यों नहीं सुना? तब लोगों ने क्यों नहीं बातें मानी? देखिए आज कितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि सही बात है, कुरान ने तो कितना खोल के सब कुछ कह दिया है। अब इसके बाद भी अगर कोई इंसान नाफरमान रहे और कुफ्र करे और शिर्क करे, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ तो फिर कोई भी तरह का जो है कि मरवत नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? ओके, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और वह लोग कभी जन्नत में न जाएंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके के अंदर से न चला जाए, और हम मुजरिम लोगों को ऐसे ही सजा देते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लियर कर दिया एक बार फिर से कि जो है कि जिन्होंने झुटलाया, जो जहन्नुम में दाखिल हो गए और जिनका जो अपने अंजाम तक पहुंच गए, है ना, उनके लिए फिर जन्नत के कभी कोई दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, है ना, उनके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खोले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से वो नामुमकिन है, जिस तरीके से सुई की जो है ना कि नोक छेद जो होता है उसके अंदर से ऊंट न दाखिल हो जाए, मुमकिन है क्या? मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसा ये उस सामान्य जहालियत में ये अल्लाह ताला ने समझाने के लिए चीज़ बताया कि वो सुई के छेद से ऊंट दाखिल जिस तरीके से नहीं हो सकता, उस तरीके से जो भी शिर्क में, है ना, कुफ्र में मुब्तला रहे और जिन्हें जहन्नुम और दोज़ख अंजाम मिल गया, तो उनके लिए फिर जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है, ठीक है ना। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम इसी तरह से मुजरिम लोगों को ऐसी सजा देते हैं, है ना। एक बार फिर गौर करते हैं, और उनसे सरताबी की न उनके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और वह बहिश्त ही में दाखिल होने पाएंगे यहाँ तक कि ऊंट की सुई के नाके में होकर निकल जाए। यानी जिस तरह ये मुहाल है, उसी तरह उनका बहिश्त में दाखिल होना मुहाल है। और हम मुजरिमों को ऐसे ही सजा दिया करते हैं, उनके लिए जहन्नुम की आग का बिछौना होगा, अल्लाह अकबर। उनके लिए आतिश दोज़ख का
بچھونا ہوگا، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، یعنی آگ کی ہی چادر ہوگی، ہے نا۔ اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں اور ان کے اوپر سے آگ ہی کا اوڑھنا بھی ہے، اور ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جنہوں نے کفر کیا، ہے نا، ان کے لیے آگ کا ہی بچھونا ہے اور آگ کا ہی اوڑھنا ہے اور اسی میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اچھے کام، اور جن لوگوں نے ایمان لایا، ہے نا، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتے ہی نہیں۔ سچ ہے، یہ بات سچ ہے، یہی لوگ جنتی ہیں کہ وہ ہمیشہ جنت ہی میں رہا سہا کریں گے، ہے نا۔ تو اور جو کچھ ان کے دلوں میں کیوں نہ تھا، ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسوائی نہ ہوتی، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اور اپنے اعمال کے بدلے میں، ہے نا۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور جو لوگ جو ہے کہ ایمان پر اپنی زندگی گزار دی ہیں اور ایمان پر ہی جن کی موت ہوئی۔ دیکھیے یہاں پر بھی ایک بار ہم اس بات کو غور کریں گے کہ بعض وقت ہم مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے تو جنت ہے ہی ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں اصل تو کامیابی تب ہوگی جب ہم ایمان کے ساتھ مریں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، یہ تو احسان ہے۔ اب مزے کی بات تو تب نہ ہوگی جب ہم ایمان پر مسلمان ہو کر کے ہی مریں، تب نہ، اور ایمان پر ہی جب ہم اٹھائے جائیں، تو جب ہم ایمان پر ہی اٹھائے جائیں گے یعنی کہ ایمان پر ہی مریں گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ جو ہے کہ ہمارے لیے وہ جنت عطا فرمائے گا جس جنت میں جو ہے کہ دودھ کی نہر اور تمام طرح کی جو ہے کہ بہترین چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر کے ہم شکر ادا کریں گے اور ہم یقین تو دنیا ہی میں کریں گے اور وہاں بھی جا کے کہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اللہ کے بھیجے رسول کہ ہم نے باتیں مان لی، ان کے بتائے طریقے پہ ہم نے چلا، ہے نا، اور قرآن میں جتنے کی احکام ہیں ان سب کو ہم لوگوں نے فالو کیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ٹھکانہ ہوگا، ہمارا گھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ یہ تم اس کے وارث ہو، یعنی کہ یہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق بھی دے، ہدایت بھی دے، نصیب بھی دے، اور ہماری نصیب اللہ ایسا بنائے کہ ہم ایمان پر ہی اٹھائے جائیں تاکہ قیامت کے روز ہماری کسی بھی طرح کی امتحانات میں کوئی مشکلیں نہ آئیں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔